نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ہر ایسے قول یا کام یا بات کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی رضا کے لیے ہو، تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ ہر ایسی بات یا عمل جس سے اللہ راضی ہو اور ہم بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہماری طرف سے، تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ جامع قسم کی تعریف ہے۔ دوسری بات یہ، جب اللہ اس عمل یا بات سے راضی ہو تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی رضا کا صرف جاننے کا ایک ہی ذریعہ وہ ہے نبی کی زبان، کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، تو نبی کی زبان سے۔ تو اس لیے عبادت اللہ کی بذریعہ رسول کی زبان سے، یعنی کہ نبی جس کو عبادت کہتے اس کو ہم عبادت کہیں گے، اور عبادت کے مقابلے میں جو چیز آئے گی اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عبادت نہ تو عقل سے معلوم ہو سکتی، نہ حواس سے، نہ تجربے سے، وہ صرف نبی کی زبان سے ہو سکتی۔ اب دیکھیے عقلی مثال کہ زکوٰۃ 2.5% ہے۔ اب کوئی کروڑوں سال غور و فکر کر لے، اس میں حکمت بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے، لیکن عقل معلوم نہیں کر سکتی۔ عقل کہے گی دو کر لیتے، 3 کر لیتے، یہ 60 کیوں رکھی، 2.5% کیوں، یا مغرب کی رکھتے 3 ہی کیوں ہے؟ تو اس لیے حکمت ہے اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو اس کا علم ہے، اس لیے عقل کے ذریعے عبادت کو نہیں جانا جا سکتا۔ پھر بھائیو یہ نا 5ویں بات یہ ہے کہ ہر عبادت کے پیچھے 2 ہی مقصد ہیں بس، چاہے کوئی شرک کر رہا ہے، چاہے صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ایک نفع حاصل کرنا اور ایک نقصان سے بچنا۔ ہم کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ ہمارے بھی یہی مقصد ہے، دعا کرتے ہیں، دعا عبادت ہے، نفع حاصل کرنا دعا کے ذریعے اور نقصان سے بچنا۔ جنت نفع ہے اور جہنم جو ہے وہ نقصان سے بچنا ہے۔ باقی یہ کہتے ہیں جی ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ گندے پاؤں تو ماں صاف بستر پر نہیں آنے دیتی، ہم لوگ ہیں گندے، عبادت سے ہوتے ہیں پاک، اور جنت ہے پاک لوگوں کے لیے۔ تو عبادت کر کے ہم پاک ہوتے ہیں، پاک ہو کے جنت میں ہمیں داخلہ ملتا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا بستر پر قدم رکھنا ہے، پاؤں صاف کر کے آؤ۔ 7ویں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ فتنہ پھیل گیا کہ عبادت بندے اور اللہ کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ نہیں بھائیو، اور یہی وجہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ہم نے عبادت سمجھ لیا ہے۔ اور وہ میں نے آپ کو گاؤں ماتا کی مثال پیش کی تھی کہ وہ ایک بندہ ہندو چلا گیا مندر میں، اور مندر میں جا کر اس نے عبادت کی اور اپنے بچے کو پرچون کی دکان پر بٹھا گیا۔ ادھر سے وہ گائیں آئی اور اس نے وہ دالوں پر حملہ کیا، بوڑیوں پر کھانا شروع کر دیا۔ ادھر سے وہ بیٹا کھڑا ہو کے ایسے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے گاؤ ماتا گاؤ ماتا۔ ادھر سے وہ نا ہندو نکلا، اس نے دیکھا کہ میری گاؤ ماتا تو میری ساری وہ دالیں کھا گئی ہیں، اس نے دھڑم اس کی پیٹھ پر 2-4 ہینٹر مارے، وہ بھاگ گئی۔ وہ کہتا بیٹا کہتا ہے ابو ابو گاؤ ماتا گاؤ ماتا۔ اس نے کہا بیٹا یہ گاؤں ماتا ادھر ہی ہوگی مندر میں، ادھر تجارت ہے۔ اسی طرح مسلمان کا حال ہے، مسلمانوں نے کہا کہ نماز روزہ صرف مسجد میں، اور ہمارا کاروبار یہ ہمارے مطابق ہوگا۔ نہیں بھائیو، ہر حکم ماننا اللہ تعالیٰ کیا عبادت ہے۔ اب ہم آتے ہیں 8ویں بات کی طرف۔ بھائیو حکم ماننا ہی عبادت ہے، مطلب یہ ہے ہم نہیں جانتے نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، ہم نے تو دیکھنا ہے اللہ کا حکم کیا ہے۔ کہتے ہیں جی غیر اللہ کو عبادت کرنا شرک۔ جب اللہ نے فرمایا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سجدہ کرنا عبادت ہو گیا ہے جی، آدم کو فرشتوں نے۔ اور اسی طرح ہاروت ماروت جادو لے کر آئے، جادو کرنا تو کفر ہے، لیکن جب اس کا حکم آیا تو ہاروت ماروت کا جادو لانا عبادت بن گیا۔
اور اسی طرح بھائیو سجدہ اللہ کو کرنا بھی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کو جب اس کا حکم نہ ہو، اس لیے حکم ماننا ہی عبادت ہے۔ یعنی کہ سورج غروب ہو رہا یا سورج طلوع ہو رہا ہو یا زوال کے وقت، اب اللہ کو بھی سجدہ کریں گے تو گناہ ہو جائے گا، کیوں؟ اس کا حکم نہیں۔ اور اسی طرح مغرب فجر کی نماز کے بعد اپنی طرف سے نفل پڑھتے رہیں سورج نکلنے تک، گناہ ہو جائے گا، کیوں؟ اس کا حکم نہیں۔ عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک نفل پڑھنا منع ہے، اب نفل پڑھیں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ روزہ رکھنا عین عبادت ہے، لیکن عید والے دن روزہ رکھنا گناہ ہو جائے گا۔ تو پھر یہی بات ثابت ہوئی نا بھائی، نہ کوئی نیکی ہے نہ گناہ ہے مگر اس کے حکم سے۔ اور آخری بھائیو یہ بات کر دیں کہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سوال، کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح اور حمد بیان کر رہی تھی، تو پھر فرمایا میں اس کو اختیار دوں گا، اختیاری عبادت کرے گا اپنی رضامندی کے ساتھ۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا اس کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھیں گے، اگر حرام کھائے گا تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، کیوں؟ اختیار جو میں نے دیا۔ ہاں جب میرے پاس آئے گا تو پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اس کے ساتھ دوسری بات کہ فرشتے بھی اختیار کے ساتھ اپنی رضامندی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، تو پھر کیا فرق ہوا فرشتوں میں اور انسان کی عبادت میں؟ پہلی بات، فرشتے بھی مجبور ہیں، یعنی کہ رضامندی کے طور پر جس طرح ہم خود بخود سانس لیتے ہیں اسی طرح خود بخود وہ عبادت کرے، ہاں وہ دل سے راضی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ آزمائش۔ دوسری آیت ساتھ جوڑ لے، یہ حرف آخر ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے زندگی پوری کی پوری انسانوں کی دو چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے بس، ایک صبر اور ایک شکر، اور یہی آزمائش ہے۔ ان اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے۔ اب فرشتے باہر ہو گئے، فرشتوں کی چھٹی ہو گئی، کیا مطلب؟ کہ فرشتے مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی رضامندی سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن آزمائش ان کے لیے کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ آزمائش رکھی اور اختیار رکھا، تو بس عبادت کون سی؟ اختیار والی، اور دوسری آزمائش۔ تو یہ انسان کے لیے حرف آخر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔